السلام علیکم۔ سحر اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو لیکچر کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم غالب کی تخلیقات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غالب کی تخلیقات میں سب سے پہلے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ ہے گل رانا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ گل رانا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ گل رانا جو ہے وہ ایک پھول کو کہتے ہیں جس میں زرد اور سرخ رنگ جو وہ ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس کتاب کی اشاعت کا، تو یہ کتاب جو ہے وہ 1828 میں جو ہے غالب نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور اس کتاب کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب جب کلکتہ میں تھے تو اس وقت ان کی ملاقات وہاں پر مولوی سراج الدین احمد سے ہوئی، تو انہوں نے یہ فرمائش کی تھی غالب سے کہ وہ جو ہے اپنے کلام کا جو ہے وہ کوئی انتخاب کریں، تو انہی کی فرمائش پر جو ہے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ اور اس میں غالب کے 455 اشعار جو ہیں وہ فارسی کے اور 455 اشعار ہی جو وہ اردو کے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار کا انتخاب کر کے اس میں جو ہے وہ شامل کیا تھا۔ اور یہ جو ہے نثر ہے یا شاعری ہے، یقینی بات ہے آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی، چونکہ انہوں نے اشعار کا انتخاب کیا تھا تو یہ شاعری پر مبنی کتاب ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ قدرت نقوی صاحب نے مرتب کر کے 1975 میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے جو ہے وہ شائع کروایا تھا۔ اگلی کتاب ان کا دیوان ہے، یعنی دیوان غالب۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی خصوصیات۔ اس کی جو پہلی اشاعت ہوئی وہ 1841 میں مطبع سید الاخبار سے ہوئی۔ اس میں غالب نے جو ہے وہ خود دیباچہ لکھا تھا جو کہ اس کے شروع میں موجود ہے، اور آخر میں جو ہے وہ نواب ضیاء الدین احمد خان کی تقریض بھی اس میں شامل ہے۔ اب اگلا سوال جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غالب کی زندگی میں دیوان جو ہے ان کا یہ کتنی بار چھپا تھا۔ غالب کی زندگی میں ان کا جو یہ دیوان ہے یہ 5 بار جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ 1841 میں اس کی پہلی اشاعت ہوئی مطبع سید الاخبار دہلی سے، اور اس وقت اس میں 1095 اشعار جو ہیں وہ شامل تھے۔ دوسری اشاعت جو ہے وہ مطبع دارالاسلام دہلی سے ہوئی، اور اس میں اشعار کی تعداد جو ہے وہ 1111 تھی۔ اس کے بعد پھر جو تیسری اشاعت ہوئی وہ 1861 میں ہوئی مطبع احمد سے، اور اس میں اشعار کی تعداد اگر ہم بات کریں تو وہ 1796 تھی۔ اور یہ تیسری اشاعت ہی تھی جس کو غالب نے جو ہے وہ ناپسند جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور پھر دوبارہ یعنی تیسری اشاعت جب سامنے آئی تو اس میں غلطیاں بہت زیادہ تھیں، تو غالب نے اس کو دوبارہ سے اس کی تصحیح کی، اور پھر 1861 میں ہی مطبع نظامی کانپور سے جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ شائع کروایا، یعنی یہ اس کی چوتھی اشاعت تھی۔ اس کے بعد اسی اشاعت میں یعنی چوتھے ایڈیشن میں اشعار کی تعداد جو ہے وہ 1802 تھی۔ اس کے علاوہ 5ویں اشاعت جو ہے جو کہ غالب کی زندگی میں ہی ہوئی وہ 1863 میں ہوئی تھی مطبع مفید خلائق آگرہ سے، اور اس میں جو اشعار کی تعداد تھی وہ 1795 تھی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو کتاب آ رہی ہے وہ ہے عود ہندی، اور عود ہندی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ غالب کے خطوط پر مبنی جو ہے وہ کتاب ہے، اور اس میں ان کی تقریضیں بھی شامل ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت جو ہے وہ مطبع مجتبائی میرٹھ سے ہوئی 1868 کو۔ نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس کتاب آ رہی ہے وہ ہے اردوائے معلیٰ۔ یہ کتاب بھی جو ہے وہ غالب کے خطوط پر مبنی ہے۔
اگر ہم اس کی اشاعت کی بات کریں تو یہ 6 مارچ 1869 کو جو ہے یہ اس کا حصہ اول جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ عنوان تھا اردوائے معلیٰ حصہ اول۔ یہ بھی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر مولانا حالی نے انہی خطوط کو اور اس کے علاوہ غالب کے مزید خطوط جو ہے وہ اکٹھے کیے اور حصہ اول اور حصہ دوم کو ملا کر جو ہے وہ 1899 میں جو ہے اس کی اشاعت جو ہے وہ کی تھی، جس میں حصہ اول اور حصہ دوم دونوں شامل تھے۔ پانچویں کتاب جو ہمارے سامنے غالب کی ہے وہ ہے نکات و رکات غالب، اور اس کتاب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک مختصر سی نصابی کتاب تھی، جو اس وقت کے ناظم تعلیمات میجر فلر کی فرمائش پر جو ہے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ اس کتاب کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں، پہلا حصہ نکات غالب اور دوسرا رکات غالب۔ نکات غالب میں اس میں فارسی زبان کے علم صرف کو اردو میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے رکات غالب، یہ ان کی کتاب جو کہ فارسی کی کتاب ہے پنج آہنگ، اس میں سے 15 فارسی خطوط کا انتخاب کر کے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی اشاعت کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے جو کہ پہلی بار یہ دہلی سے جو ہے 1867 میں جو ہے یہ شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹی کتاب جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے قادر نامہ، جو کہ ایک منظوم نظم ہے، یا اس کو منظوم لغت بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم اشعار کی تعداد کی بات کریں، جو قدیم ترین جو نسخہ تھا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 132 اشعار جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1864 میں ہوتی ہے۔ اور قادر نامہ کا عنوان جو ہے قادر نامہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ کتاب اگر جس لفظ سے بھی شروع ہوتی تھی تو اسی لفظ کو جو ہے وہ عنوان بنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو نظم ہے ان کی، یہ قادر لفظ سے شروع ہوتی ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ قادر نامہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ بعض محققین جو ہے وہ یہ اس چیز کو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ بھانجا تھا زین العابدین عارف، ان کے بیٹوں کی تربیت کے لیے لکھی تھی، مگر بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کے جو شہزادے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مزید غالب کی کتابوں کو لے کر ہم آئیں گے اور ان کی جو اہم خصوصیات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔